ایک دفعہ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں پھر اس بوڑھی بیکارن فقیرنی کا روپ دھار کر اس کے گھر کے باہر جا کر صدا دی، اور صدا یہ دی کہ کوئی بھوکے کو کھلا دے، پیاسے کو پلا دے، کوئی اترا ہوا کپڑا دے دے۔ ہے کوئی اس کا شوہر اس دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن رب نے اس کو اس کا بدلہ دے دیا۔ وہ اندر بیٹھی تھی، بڑی ٹھاٹھ میں تھی، لیکن اچانک اس کے دل میں خیال آیا، یہ تو وہی بوڑھی عورت ہے جس بوڑھی عورت نے مجھے وہ وظیفہ دیا تھا اور میرا ہاتھ تھاما تھا اور مجھے پیار، محبت اور اعتماد دیا تھا۔ یہ وہی تو ہے۔ بس یہ خیال آتے ہی اور مجھے بڑے پیار محبت سے پکڑ کر اندر لے گئی، بہت قیمتی صوفے پر بٹھایا اور خود نیچے بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے کہا، اوپر بیٹھو۔ کہا، نہیں، آپ میری محسن ہیں، آپ نے مجھے ایک عمل دیا تھا، اس عمل نے میری عزت بھی بچا لی اور مجھے زندگی کا ساتھی مجھے دے دیا۔ مجھے پیار بھی ملا، عزت بھی ملی، دولت بھی ملی، مجھے خوشیاں بھی ملی، مجھے کامیابیاں بھی ملی۔ وہ بار بار میرے ہاتھ اور پاؤں چومے جا رہی تھی۔ میں شرمندہ اور پانی پانی۔ اس نے مجھے بہت کھانے پینے کی چیزیں دی، میں نے کھایا پیا۔ اس نے مجھے کپڑے دیے، میں نے کپڑے نہیں لیے۔ ظاہر ہے کہ میں پہن نہیں سکتا تھا کیونکہ میں فوقانی ثانی تھا۔ میں نے بوڑھی عورت کے روپ میں بہت پیار دیا اور سر پر ہاتھ پھیرا اور تسلی دی، بس خیال کرنا اللہ کی محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کبھی نہ چھوڑنا۔ ایسا نہ ہو کہ اس گھر کی نعمتیں اور دولتیں تمہیں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دور نہ کر دیں۔ ان کو بھی جانے نہ دینا، بس اللہ کے ساتھ محبت کی لو لگائے رکھنا۔ دنیا میں کامیابی پاؤ اور آخرت میں بھی کامیابی پاؤ۔ اس خاتون نے مجھے رخصت کیا، لیکن روتی آنکھوں کے ساتھ، اور ایک وعدہ لیا، آپ کبھی کبھی میرے پاس ضرور آیا کریں۔ اور میں نے وعدہ کیا، ہاں میں ضرور آؤں گی۔ اب سال میں ایک آدھ بار میں اس بوڑھی عورت کے روپ میں اس کے پاس جاتا ہوں اور بہت خوشیوں میں ہے۔ اس کے بیٹے ہیں، اس کی اولادیں ہیں، اس کا رزق ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کو سب کچھ جو ملا ہے اپنی عزت کے تحفظ کی فکر میں ملا ہے۔ اس نے عزت کی تحفظ کا فکر کیا، وہ پانی کی رو میں بہہ نہیں گئی، وہ جذبات کی رو میں بہہ نہیں گئی۔ اس نے سب کچھ گنوایا، عزت اپنی کو نہیں گنوایا۔ اس کے صلے میں اللہ نے مجھ سے ملوایا، اس کے صلے میں اللہ نے اسے صورت اثر دی، اور اس کے صلے میں اللہ نے اتنا عظیم مقام دیا اور اپنے شوہر محمود کا بدل دیا، اور محمود کا ایسا بدل دیا اب وہ کبھی کبھی محمود کو یاد کرتی ہے اور اس کے لیے مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ اس کے دل میں کبھی کبھی محمود کے لیے پیار آتا ہے، آنسو آتے ہیں، لیکن دوسرے شوہر نے اسے اتنا پیار دیا ہے کہ محمود کی کمی اس کے اندر اب محسوس ہی نہیں ہوتی، اور وہ زندگی کے دن رات کی خوشیوں میں اب وہ ہے، اس کے دن رات کی خوشیاں ہیں اور اسی خوشیوں میں مطمئن ہیں۔ فوقانی ثانی کہنے لگا، میں سمجھتا ہوں سب کچھ اسے اس کی شرافت کی وجہ سے ملا، اور شرافت ہی نے اسے زندگی کا بہت بڑا برکتوں کا نظام دیا۔ فوقانی ثانی یہ ساری باتیں کہہ رہا تھا کیونکہ وہ سفر ہجر میں اس پورے 15 شعبان سے لے کر آخری رمضان تک، عید کی رات تک میرے ساتھ رہا، کیونکہ میرا رمضان کا سفر بہت زیادہ ہوتا ہے اور جنات کے ہاں کی تقاریب، خاص طور پر ختم قرآن اور قرآن کی مجالس بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے میں نے اس کو ساتھ رکھا۔ اس کی غربت، تنگ دستی، شرافت، ہمدردی، خیر خواہی، سچائی، یہ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے فوقانی ثانی میں اچھی لگی ہیں۔ میں نے بہت جنات دیکھی ہیں، بہت جنات سے ملا ہوں، میں نے زندگی میں بہت انسانوں اور جنات کو دیکھا، لیکن فوقانی ثانی بہت بوڑھا نہیں ہے، لیکن اس کے اندر شرافت اور اس کے اندر خلوص ایسا ہے جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس کو اپنے ساتھ رکھوں۔ حالانکہ میرے ساتھ رہنے کے لیے بہت سے لوگ
اپنی چاہت رکھتے ہیں، انسان بھی اور جنات بھی، لیکن میں سب کو اپنے ساتھ اس لیے نہیں رکھ سکتا کہ لوگوں کے حوصلے کمزور ہیں، لوگوں کے اندر پانے کی وہ کیفیت نہیں۔ بعض اوقات انوکھی، انہونی اور ماورائی چیزیں دیکھ کر لوگ اپنے حوصلے ایمان بھی کھو بیٹھتے ہیں۔ فوقانی ثانی ان جنات میں سے ہے جن کے اندر شرافت بھی ہے، غربت بھی ہے، ایمان بھی ہے، معلومات بھی ہے، تحقیق بھی ہے اور امت کا غم ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جن ہو۔ اس کے اندر درد ہے اور درد بھرا شخص مجھے اچھا لگتا ہے۔ اسی رمضان میں ایک ایسی تقریب میں جانے کا موقع ملا۔ ویسے میری کوشش ہوتی ہے، احساس تو سب کا کرتا ہوں، لیکن غریب جنات کو میں فوقیت بہت زیادہ دیتا ہوں۔ غریب جنات ایسے ہوتے ہیں جن کو بہت کم جنات اپنے قریب آنے دیتے ہیں۔ میری خواہش تھی، اس خواہش پر ایسا ہوا کہ ایک غریب گھرانے نے اپنے بیٹے کے ختم القرآن پر مجھے بلایا۔ میں ان کے ہاں حاضر ہوا۔ گدھ نما سواری پر بیٹھ کر میرے ساتھ اور بھی بہت سے جنات تھے اور انسان کوئی نہیں تھا۔ میں ان کے ہاں گیا۔ بالکل غریب لوگ تھے، ایک بستی میں رہتے تھے۔ ان بستی کے ساتھ ایک پرانی بھٹی تھی، اینٹیں بنانے والی اس بھٹی میں ان کا قیام تھا۔ 7 درختوں کا جھنڈ تھا، ان کا وہاں بسیرا تھا۔ 7 وہاں بیٹے نے مصلی پڑھا۔ 5 رمضان کو اس نے قرآن ختم کیا۔ اس کے گھر کی غربت، سفید پوشی دیکھی، لیکن یہاں آنے کا بہت مزہ آیا۔ مجھے انہوں نے سادہ سا کھانا کھلایا۔ مجھے اور کھانے کا ایک ایک لقمہ شاہی لقموں اور شاہی کھانوں سے کہیں زیادہ تھا۔ ان کا استقبال، ان کا پیار، ان کی محبت دیکھ دیکھ کر شرمندہ ہو رہا تھا کہ تو اس قابل کہاں۔ پھر ایک چیز ان کے اندر قرآن سے محبت، قرآن والوں سے محبت، قرآن والوں سے محبت اور قرآن سے ان کا قرب اور سچی عقیدت، یہ چیزیں ایسی تھیں جس نے مجھے ان لوگوں کے قریب کیا۔ ختم قرآن کے بعد میں ان کے لیے دعا کی، کچھ دیر تقریر بھی ہوئی اور میں نے کچھ بیان بھی کیا، پھر دعا کی۔ دعا کے بعد رخصت ہوئے اور رخصت ہونے سے پہلے میں نے اپنی جیب سے کچھ ہدیہ انہیں دیا۔ مجھے دینے میں بہت خوشی ہوئی اور میں انتہائی خوشیوں کے ساتھ وہاں سے لوٹا۔ وہاں سے واپس لوٹا اور لوٹنے کے بعد میرے دل میں آج بھی ایک خیال آ رہا ہے کہ واقعی ملاقات رکھنی چاہیے۔ غریب کے دل میں اللہ بستا ہے، غریب کے دل میں محبت ہوتی ہے اور غریب کے دل میں رب کا تعلق اور رب کا پیار ہوتا ہے۔ غریب واقعی اللہ یاد دلاتا ہے اور موت بھی یاد دلاتا ہے۔